خطاب کی دعوت دینے والا ہوں. منظور نظر میرے آقا نعمت سیدی و مرشدی حضرت بابا جی میاں نصیر احمد صاحب چشتی صابری کلندری رحمت اللہ علیہ دربار عالیہ 45/12 چیچا وطن شریف. میری مرا خطیب اہل سنت سرم اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ الحافظ القاری مولانا مفتی خلیل الرحمن چشتی صابری کلندری. اور ماشاءاللہ انہاں دی کرم نوازی ہے مہربانی ہے کہ الحمدللہ حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا قاری محمد آصف علیزی صاحب جنہاں دی زیر سرپرستی محفل پاک ہو رہی ہے. انہاں تو بعد انہاں دی شفقت محلے والے تے پنڈ والے تے مستقبل الحمدللہ اتھے جمعہ پڑھان کے اللہ انہوں عمر خضر عطا فرمائے. اللہ ذکر امام عالی مقام دا صدقہ سیدہ سکینہ دی یتیمی دا صدقہ امام زین العابدین دی بیماری دا صدقہ مفتی صاحب نو جنہیں بھی بے اولاد نے اللہ سب نو نیک اور صالح عطا فرمائے. آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر بولو بولو میرا بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اللہ محمد چارے یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید آستانالیہ مدینہ شریف آستانالیہ شرقپور شریف آستانالیہ 45/12 چیچا وطنی شریف. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا تھوڑی جی ہائی کھولو تھوڑی على حبیبك خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی جسم جان اور خون بطول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی جسم جان اور خون رسول ہے. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا
اس کے محبوب لامکان حبیب کبریا احمد دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نبی و آل نبی کا صدقہ رب کائنات کل قیامت کے دن ہمیں دامن شفاعت نصیب فرمائے۔ دوستو، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم ذکر اہل بیت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کی آل وہ آل ہے کہ جو تیرے اور میرے مل بیٹھ کے ذکر کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی آل کے ذکر میں بیٹھنے کی توفیق دی، ورنہ یہ تو وہ آل ہے کہ جس کا ذکر صدیوں پہلے رب قرآن میں کر چکا ہے۔ صدیوں پہلے، کبھی آیت تطہیر کی صورت میں، اور کبھی فرمایا کہ محبوب لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی صورت میں، مختلف انداز میں رب نے صدیوں پہلے میرے نبی کی آل کا ذکر کیا۔ اور آج موقع کی مناسبت سے جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آل تو محبوب کو بڑی پیاری تھی، اتنی پیاری آل تھی کہ فرمایا لوگو یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، فاطمہ حسن و حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اتنی محبوب آل۔ لیکن یہ یوم عاشوراء کو جو آل کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہ کیوں پیش آیا؟ کیونکہ دیکھو، فضائل تو آپ بہت سنتے ہو کہ نبی کی آل کی فضیلت یہ ہے کہ میں نے بھی جمعہ میں بیان کی، ذہن تو تھا کہ اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں جو جمعہ پہ بیان ہوا، لیکن جمعہ میں چند ساتھی نہیں تھے تو وہ انشاءاللہ معاملہ جمعہ کے ساتھ ہی رہے گا۔ یہاں گفتگو کرنا ایک الگ مقصد ہے کہ نبی کی آل کا مقام تو یہ ہے، شان تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کا دور ہے، حبیب بن مظاہر ایک صحابی ہیں، حبیب بن مظاہر ایک صحابی ہیں، میرے حسین کے لنگوٹیے ہیں، میرے حسین کے یار ہیں، بچپن میں اکٹھے کھیلا کرتے ہیں، پیار بڑا ہے، یاری بڑی ہے۔ اگر حسین حبیب بن مظاہر کے گھر نہیں جاتے تو حبیب بن مظاہر میرے حسین کے گھر آ جاتے ہیں، اور اگر حبیب بن مظاہر نہیں آتے تو حسین چلے جاتے ہیں۔ جب حبیب بن مظاہر کی والدہ کو پتہ لگا کہ میرے بیٹے کی یاری جو ہے بطول کے لال کے ساتھ ہے، کہنے لگی بیٹا آج کے بعد تو حسین کے پاس نہیں جائے گا، بیٹا آج کے بعد تو حسین کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں جائے گا۔ عرض کی اماں جان کیوں نہیں جاؤں گا؟ کہنے لگی بیٹا کہیں کھیلتے کھیلتے تجھ سے حسین کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میری یہ عقیدت کہتی ہے کہ بیٹا تو حسین کے ساتھ کھیلا بھی نہ کر۔ یہ ادب کا مقام ہے نبی کی آل کا، صحابیات کا۔ اور یہ حبیب بن مظاہر کون ہے؟ کون ہے وہ بچہ؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر عمر عثمان صحابہ ساتھ ہیں، بچے آپس میں گلی میں کھیل رہے ہیں، حضرت امام حسین بھی کھیل رہے ہیں، حبیب بن مظاہر بھی ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن حبیب بن مظاہر کی محبت کا انداز بڑا عجیب ہے حسین سے۔ حضرت امام حسین کھیلتے کھیلتے جب آگے جاتے ہیں، حبیب بن مظاہر حسین کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہے، جس جگہ پہ حسین کے قدم لگتے ہیں حبیب بن مظاہر وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے، اپنی آنکھوں پہ لگاتا جا رہا ہے۔ حسین چلتے جا رہے ہیں،
बच्चा है छोटा, हुसैन के कदमों की मट्टी उठाता है, अपनी आंखों में लगाता है। मुस्तफा करीम सहाबा के साथ जा रहे हैं, जब ये आलम देखा कि एक छोटा सा बच्चा है मेरे हुसैन का एहतराम इस अंदाज में कर रहा है कि मेरा हुसैन आगे चलता है, वो पीछे से मेरे हुसैन के कदमों की मट्टी अपनी आंखों पे लगा रहा है, तो मुस्तफा करीम तशरीफ लाए, उस बच्चे को उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया। शफकत तो सब बच्चों से फरमाई, लेकिन हबीब बिन मुजाहिर की खुशकिस्मती ये है कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी झोली में बिठा लिया। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे तो और भी खेल रहे थे, बच्चे तो और भी बहुत थे, लेकिन हबीब बिन मुजाहिर को अपनी झोली में क्यों बिठा लिया? करीम आका फरमाते हैं, सहाबा देखा नहीं, इसके मोहब्बत का अंदाज नहीं देखा, इसके प्यार का अंदाज नहीं देखा, सहाबा इसका तरीका नहीं देखा। है तो बच्चा लेकिन काम बड़ा कर रहा है तो बच्चा लेकिन काम वो कर रहा है जो बड़े बड़े भी नहीं कर सके। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया, सहाबा मेरा हुसैन खेल रहा था, मेरा हुसैन खेल रहा था, ये बच्चा उनके साथ खेल रहा है, लेकिन जब मेरे हुसैन गुजरते हैं ये हुसैन के कदमों की धूल अपने माथे पे लगाता है। सहाबा इस बच्चे की खुशनसीबी देखो कि मेरे हुसैन के कदमों की धूल अपने माथे पे लगाता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ये बात फरमा रहे हैं, जिब्रील तशरीफ ले आए, अभी ये बात सहाबा से हो रही है। हवाले का जवाब दें, क्योंकि वक्त के पेश नजर हवाले देने लग जाए तो टाइम काफी लग जाता है। हवाले का जवाब दें इंशाल्लाह। अभी एक बात करीम आका सहाबा से फरमा रहे थे, सहाबा इसके मोहब्बत का अंदाज देखा, इसके प्यार का अंदाज देखा, ये मेरे हुसैन के कदमों की मट्टी उठाकर अपनी आंखों पे लगाता है। जिब्रील आ गए, कुर्बान जंग हबीब बिन मुजाहिर की शान पे भी जिब्रील आ गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा है ये कल करबला में भी हुसैन के साथ शहीद होगा और जन्नत में भी हुसैन का साथी होगा। सहाबा ये जो बच्चा है, अभी हुसैन भी छोटे हैं, हबीब बिन मुजाहिर भी छोटे हैं, ये बच्चा जो है ये कल क़यामत में जन्नत में भी हुसैन का साथी होगा और करबला में भी हुसैन का साथी होगा। और करबला के मैदान में ज़ोहर के वक्त जो आखिरी हुसैन का सिपाही शहीद हुआ वो ये हबीब बिन मुजाहिर था, जो आखिरी शहीद हुआ। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत पेश की। जो आखिरी सिपाही शहीद हुआ वो ये बच्चा था जो हुसैन के कदमों की मट्टी अपनी आंखों पे लगाया करता था। ये शान आले बैत है। बच्चा आपस में खेलते हैं, हुसैन और हबीब बिन मुजाहिर। चंद दिन हबीब बिन मुजाहिर खेलने नहीं आए। यार से यार ना मिले परेशानी तो होती है ना, कि यार मेरा यार रोज बैठा करता था, बातें करते थे, खेला करते थे, अब क्यों नहीं आ रहा। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, आखिर हुसैन चल पड़े कि हबीब पहले रोज मुझसे मिलने आया करता था, काफी दिन गुजर गए मिलने नहीं आया, वजह क्या है पता तो करूं। और यारी का उसूल भी ये है कि यार ना आए तो पूछना चाहिए कि वजह क्या है, क्यों नहीं आते। अल्लाह ये यारियां कायम रखे। ये यारियां यहाँ दुनिया पे नहीं है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अगर तुम किसी से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करोगे ना, अल्लाह की रजा के लिए, उसके पीछे कोई लालच ना हो, उसके पीछे कोई मकसद ना हो, रब की रजा के लिए आपस में प्यार हो तुम्हारा, तो कल क़यामत में भी रब तुम्हें आपस में इकट्ठे ही रखेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा जा रहे हैं, उधर हबीब बिन मुजाहिर को माँ ने मना कर दिया कि बेटा हुसैन से खेलने नहीं जाना, क्योंकि वो सरदार है, हम खादिम हैं, कहीं खेलते खेलते भी उनकी शान में गुस्ताखी न कर बैठना। माँ ने मना कर दिया, लेकिन दिल के अंदर एक तड़प है, कशिश है, एक अजीब सी कैफियत है दिल की। छत पे चढ़ गए कि देखूं क्या हुसैन मुझे लेने आते
چھت پہ چڑھ کے کبھی حسین کے کاشانے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی واپس آ کے اپنی اماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں حبیب بن مظاہر، کبھی آقا کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچانک جب سامنے حسین آتے ہوئے دیکھے نا، حسین آتے ہوئے دیکھے، واپس دوڑے اپنی والدہ کی طرف، بلند آواز سے کہتے ہیں امی جان میرا یار آ رہا ہے، امی جان حسین آ رہے ہیں۔ جب یہ جوش میں کہا نا اماں جان حسین آ رہے ہیں، خود پہ قابو نہ رہا، چھت سے گرے اور حبیب بن مظاہر کی روح پرواز کر گئی۔ اب حسین کی شان دیکھو اور مقام دیکھو، ماں نے یہ دیکھا کہ میرے حسین میرے گھر آ رہے ہیں، بیٹے کو اٹھایا، اندر لٹا دیا، اوپر چادر ڈال دی، حسین آئے، حبیب بن مظاہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی حبیب کہاں ہو، اتنے دنوں سے ملنے نہیں آئے ہو، حبیب کدھر ہو، میں حسین تمہیں ملنے آیا ہوں، دروازہ کھولو۔ ماں نے دیکھا کہ آج حسین میرے در پہ آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ماں نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا حضرت امام حسین پوچھتے ہیں، تاریخ کی کتابیں شاہد ہیں، حضرت امام حسین پوچھتے ہیں اماں جان، خالہ جان، ماسی جان میرا یار کدھر ہے؟ پیار اتنا تھا دونوں میں، حبیب بن مظاہر سیدہ فاطمہ الزہرا کو اماں جان کہا کرتا تھا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر حبیب کی والدہ کو اماں جان کہا کرتے تھے، اتنا پیار تھا۔ کہتے اماں جان میرا یار کدھر ہے؟ اب بی بی کیا کہتی؟ بیٹا آنکھوں کے سامنے گر کر روح پرواز کر گئی ہے، کہتی ہے بیٹا وہ تو تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اندر آرام کر رہا ہے، طبیعت خراب ہے اندر آرام کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اسے میرے آنے کا بھی نہیں پتہ لگا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ حسین آیا، ابھی بھی آرام کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے آواز دی حبیب تجھے پتہ نہیں چلا میں آیا ہوں؟ لوگوں میرے نبی کی آل کی شان دیکھو، وہ نبی جس کی انگلیوں سے جو ہے وہ مردہ اٹھے اور کلمے پڑھے، اس نبی کا نواسا حبیب سے کہتا ہے حبیب باہر آ، حسین تجھ سے ملنے آیا ہے۔ ماں پریشان ہے کہ بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے گر کر مرتے دیکھا ہے۔ حسین کہتا ہے کہ حبیب باہر آؤ، حسین تم سے ملنے آئے ہیں۔ جب امام حسین نے تیسری بار کہا، وہ حبیب بن مظاہر کہ جس کی چھت سے گر کے روح پرواز کر گئی، اٹھے اور باہر آ گئے، اٹھے اور باہر آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں حسین بے بس تھا، حسین بے بس تھا، تیرا حسین بے بس ہوگا، تیرے حسین کی مظلومیت ہوگی۔ خدا کی قسم میرا حسین بے بس نہیں تھا، میرا حسین صرف اور صرف رضا پہ شاکر تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین۔ یا حسن یا حسین۔ فرمایا حبیب تجھے پتہ نہیں چلا کون آیا ہے؟ تجھے ملنے حسین آیا ہے، وہ حبیب جس کی روح پرواز کر گئی۔ جب تیسری دفعہ حسین نے آواز دی، اٹھ کے باہر آ گئے۔ ماں پریشان ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی، بیٹا میں نے خود لٹایا، چادر اوپر ڈالی ہے، معاملہ کیا ہو گیا، معاملہ کیا ہو گیا؟ عرض کرتی ہے یا حسین ابن علی، یہ تو میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اس دنیا سے پرواز کر گیا تھا، یہ کیا ہوا؟ امام حسین فرماتے ہیں بی بی جی میں نے بلایا تھا، میں نے بلایا تھا، وہ حسین جس کے بلانے پہ نکلی ہوئی روح واپس آ جائے،
کیا وہ میدان کربلا میں اس طرح بے یار و مددگار ہو سکتے ہیں؟ وہ حسین جس کی اولاد کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو جب قیدی کر کے لے جایا جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ہوا، ایک بڑھیا کا بچہ بیمار ہو گیا، 7 بستی کے پڑاؤ کیا، ٹھہراؤ کیا، ڈیرا لگایا، بڑھیا کا بچہ بیمار تھا، طبیبوں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، بی بی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ امام زین العابدین کی بات کر رہا ہوں، حسین کے لخت جگر کی، جس کی مظلومیت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ وہ بیڑیاں اور زنجیر ہے۔ یارو یہ تو ان کا امتحان تھا، یہ بیڑیاں کیا ہیں، یہ زنجیریں کیا ہیں، یہ تو ان کا امتحان تھا۔ کوفی جو تھے نا، کوفی جو جب پڑاؤ لگا اس جگہ پہ، وہ مائی نے آ کے پوچھا کہ تم میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہے؟ پہلے زمانے میں ہوا بھی ایسے کرتا تھا کہ کہیں جا کر پوچھا یار کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہو۔ وہ مائی بیچاری بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، قافلہ دیکھا کہ قافلہ آیا ہے، جا کے پوچھا تم میں کوئی حکیم یا ڈاکٹر ہے؟ مجمع میں کئی جو ہے نا وہ تمسخر اور بھنڈ ہوتے ہیں، انہیں جگت بڑی سجتی ہوتی ہے۔ وہ جب کوفیوں نے سنا نا کہ مائی پوچھ رہی ہے کوئی ڈاکٹر اور حکیم ہے، تو ان میں سے ایک کوفی کہتا ہے بی بی تجھے کام کیا ہے، تجھے کام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اگر کوئی حکیم ہے تو وہ ایک نظر میرے بیٹے کو دیکھ لے، شاید کہ اس کی نظر سے اسے شفا مل جائے۔ اب اس نے تو تنزن کہا تھا کہ بی بی وہ جو جکڑا ہوا ہے نا کڑیوں میں، وہ بڑا حکیم ہے، بڑا ڈاکٹر ہے۔ انہیں کیا پتا تھا یہ حقیقت میں حکیم ہے؟ حکیم ہوتے ہیں نبض شناس، انہیں کیا پتا تھا یہ تو نبی کی امت کے نبض شناس ہے، یہ تو حکیم ہے نبی کی امت کے۔ اس نے تو تنزن کہا تھا۔ وہ بی بی حضرت امام زین العابدین کے پاس گئی۔ جب حضرت امام زین العابدین کے پاس گئی نا، تو وہ جو ان کے پاس دروگا تھا، جس نے کڑیاں لگائی ہوئی تھیں، وہ کہنے لگا بی بی یہ حکیم تو میں تیرے ساتھ بھیج دوں گا، تو مجھے دے گی کیا؟ لالچی تھے نا، دنیا کے لالچ میں آ کر آل نبی کے ساتھ یہ دعوت کر لی، دنیا کا لالچ تھا۔ بی بی حکیم تو یہ ہیں، ڈاکٹر تو یہ ہیں، بھیج بھی انہیں میں دوں گا، یہ بتاؤ کہ اس کے بدلہ میں مجھے کیا دو گی؟ بی بی نے کہا بڑی غریب ہوں، میرے پاس 10 درہم ہے یا 10 دینار ہے، جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی وہ ہے، وہ تم لے لینا اور میرے بیٹے کو ایک نظر اسے دیکھ لینے دو۔ وہ کہتا ہے بی بی جاؤ پہلے وہ درہم یا دینار لے کے آؤ، مجھے دو، پھر اسے لے جانا، رات کا ٹائم ہے، رات تو گزارنی ہے وہاں۔ بی بی گئی، وہ درہم اٹھائے لائی اور اس دروگے کو دے دیے، اس سپاہی کو دے دیے۔ اس نے کہا اچھا جاؤ بی بی اسے لے جاؤ، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کی ہتھکڑیاں نہیں کھولیں گے۔ حضرت امام زین العابدین اماں جی کے ساتھ چل رہے ہیں، جب ان کے ساتھ چل رہے ہیں تھوڑی دور ابھی گئے ہیں تو آگے سے ایک بندہ دوڑا آ رہا ہے، اس بی بی کی طرف دوڑا آ رہا ہے، کہتا ہے اماں جان کیا کرنے ہیں ڈاکٹر، کیا کرنے ہیں حکیم، بچہ تو وہ جو بس اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، آ جاؤ۔ حضرت امام زین العابدین نے جب یہ بات سنی نا، وہ زین العابدین جسے کہا جاتا ہے بڑا مظلوم تھا، بڑا ظلم ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا عقیدہ ہے، یہ کر دیا ان کے ساتھ، وہ کر دیا ان کے ساتھ۔ جب سنا نا کہ بی بی کا بچہ دنیا سے جا چکا ہے، بی بی مایوس ہوئی، کہنے لگی کہ بیٹا اب میرا نصیب ہے، میرا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا، پیسے میں نے اسے دے دیے ہیں، لہٰذا تم جاؤ اور جا کر آرام کرو، اپنے قافلے میں بیٹھو۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں بی بی بچہ تیرا ابھی دنیا سے نہیں گیا، وہ جو قاصد آیا تھا وہ کہتا ہے بچہ چلا گیا، بس روح پرواز کر گئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ بی بی اگر روح پرواز بھی کر گئی ہوئی نا، آج یہ زین العابدین کا وعدہ ہے کہ تیرا بچہ پھر بھی تجھے زندہ ہی ملے گا۔
یار جو لوگوں کے بچے زندہ کرتے پھریں، جو جائیں تو لوگوں کے مردہ بچوں میں روح لوٹ آئے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی آل کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بی بی بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا معاملہ، بچہ میرا وہ روح پرواز کر گئی، مر گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی میں جاؤں گا تو دیکھوں گا بچہ تیرا زندہ ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین آپ گئے، بی بی نے دیکھا بچہ مرا پڑا ہے، بی بی رونے لگ گئی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ بیلیا اٹھ اٹھ، تیری ماں جو ہے کسی ایرے گیرے کے پاس نہیں گئی تھی، تیری ماں نبی کے نور نظر کے پاس گئی ہے، اور زین العابدین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جسے زین العابدین دیکھنے آئے رب اسے شفا نہ دے۔ زین العابدین کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ دیکھنے زین العابدین آئے اور رب شفا نہ دے۔ بیلیا اٹھ، ماں سے بات کر۔ یہ ابھی بات کی ہے، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ شان اہل بیت ہے، مقام اہل بیت ہے، عظمت اہل بیت ہے۔ لیکن یہاں بیان کیا جاتا ہے ہائے حسین، ہائے حسین، قربان جاؤں تیری محبت پہ، قربان جاؤں تیرے پیار پہ۔ سر میں خاک ڈال کے تو حسین کا نام لیتا ہے، سر میں خاک ڈال کے تجھے حسین یاد آتا ہے۔ میرا حسین تو وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ میرا حسین وہ ہے کہ جس کی قربانی اسلام کو بقا دے گئی۔ میرا حسین وہ ہے کہ اگر میرا حسین شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ اگر حسین شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ حسین کی شہادت یزیدیت کی موت ہے، ورنہ حقیقت ہے یہ پانی وانی میرے حسین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے حسین جب مدینہ سے چلے نا، حج کے مہینے میں عمرہ کیا، حج نہیں کیا۔ حسین مدینہ سے مکہ گئے، مکہ چھوڑا، لوگ حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب مدینہ سے نکلے، راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا کہ نبی کا لال جا رہا ہے، حسین ابن علی جا رہے ہیں۔ آئے، آ کر روکا، عرض کرتے ہیں یا حسین ابن علی، یہ میرا کنواں ہے، میرا کھوہ ہے، یہ خشک ہو گیا، یہاں قریب قریب کہیں پانی بھی نہیں ہے۔ حضور نظر شفقت فرمائیے کہ میرے کنویں میں پانی بھر آئے۔ یہ کربلا میں پانی کی بات کرتے ہیں کہ کربلا میں حسین کو پانی نہیں ملا۔ میرے حسین نے پانی کو چاہا ہی نہیں۔ اگر پانی کو چاہا ہوتا نا، میں نے جمعہ کے خطبہ میں بھی کہا تھا، اگر اسماعیل کی ایڈی سے پانی جاری ہو سکتا ہے تو حسین ابن عساکر کہتے ہیں اگر زمین پہ اپنی ایڈی ایک بار بھی مار دیتے وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ حسین، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی حسین زندہ باد ہے، آنکھ دی ٹھنڈک، دل دا چین۔ یا حسین، یا حسین۔ وہ شخص آیا، حضور کنویں سے پانی خشک ہو گیا ہے، کھوہ سوکھ گیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، امام حسین کہتے جدو سوکی گیا ہے تو میں کی کر سکنا ہوں، کنواں جب خشک ہو گیا تو میں کیا کروں؟ پانی کنویں میں ختم ہو گیا، بات ختم ہوئی۔ فرمایا اچھا پانی خشک ہو گیا، جاؤ ایک گلاس پانی کا لے کے آؤ، ایک گلاس پانی لے کے آؤ۔ وہ شخص گیا، ایک گلاس پانی کا لایا، پانی لا کے حسین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام حسین نے اس سے ایک گھونٹ پانی پیا۔ حسین اس نبی کا نواسا ہے
کہ صحابہ عرض کریں حضور پانی ختم ہو گیا، فرمائے ایک پیالہ لے کے آؤ۔ پیالہ لے کے آئیں، نبی اس میں اس طرح اپنا ہاتھ رکھیں، 1500 صحابہ اس پیالے سے پانی پیے، ایک آدھ نہیں، 1500 صحابہ، احادیث شاہد ہے، سیاستہ کی کتب میں حدیث موجود ہے، 1500 صحابہ نے پانی پیا، نبی نے پیالے میں ہاتھ رکھا، 1500 صحابہ نے، کوئی 2-4 آدمی نہیں۔ کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، تیرے اندر سے تو 1.5 کلو خون نکلے گا، نبی کے اندر سے 1500 صحابہ نے نکلنے والا پانی پیا، کسی ایک آدمی نے نہیں پیا۔ تو پانی میں ہاتھ ڈالے، پانی مستعمل ہو جائے، پینے کے قابل نہ رہے، نبی کی انگلیوں سے پانی نکلے، صحابہ آب حیات سمجھ کے پیے، اپنے چہروں پہ ملیں، اور تو دعوے کرے کہ تو بھی نبی جیسا ہے۔ 1500 صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ سے جاری ہونے والے چشمے سے پانی پیا، اسی نبی کا نواسا حسین ہے۔ فرمایا پانی لے آ، پانی لائے، ایک گھونٹ پیا، واپس گلاس میں کلی کر دی، گلاس میں واپس پانی ڈال دیا، فرمایا جاؤ یہ پانی اپنے کنویں میں ڈال لو، جاؤ یہ پانی واپس اپنے کنویں میں ڈال لو، سکے کھوج پانی سٹ دے، جاؤ یہ پانی واپس کنویں میں ڈالو۔ وہ شخص گیا، امام حسین کا جھوٹا پانی کنویں میں ڈال دیا، وہ پانی جو کنویں میں تھا ہی نہیں، کنواں خشک ہو گیا تھا، کنواں خشک ہو گیا تھا، پانی جب ڈالا حسین کا جھوٹا، کنواں جوش مارنے لگا، پانی کنویں کے کنارے تک بھر آیا، یہاں تک کہ پانی باہر آ جاتا۔ امام حسین کہتے ہیں ٹھہر جا بھی ٹھہر جا، پانی کنویں کی حد کے اندر ٹھہر گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ پہلے اس کنویں کا پانی کڑوا تھا، کوڑا پانی سی، پین کے قابل نہیں تھا، کڑوا پانی تھا، پینے کے قابل نہیں تھا، لیکن حسین کے لعاب دہن والا پانی کنویں میں ڈالا، پانی شہد سے بھی میٹھا ہو گیا، خشک کنواں جاری ہو گیا، پانی شہد سے بھی میٹھا ہو گیا۔ وہ حسین جس کے لعاب دہن والا پانی کنویں میں ڈلے، کنواں پھر سے جاری ہو جائے، اور تیرے اور میرے لیے یہ ہو کہ حسین پیاسا ہے، قربان جاؤں یار تیری محبت پہ۔ وہ حسین جو دنیا کی نعمتیں بانٹتے پھر رہے ہیں، وہ حسین ایک پانی کے لیے پیاسے ہیں۔ خدا کے لیے یہ عقیدہ غلط ہے کہ میرے حسین پانی کو ترسے، اور یہ بھی ایک ٹرینڈ غلط ہے کہ 10 محرم کو صرف پانی کی سبیل لاؤ اور حسین کی دوسری تعلیمات تمہیں نظر نہ آئیں۔ حسین نے تو پانی مانگا ہی نہیں، کسی سے پانی نہیں مانگا حسین نے۔ میرے حسین اگر پانی کو حکم دیتے تو دریائے فرات اپنا رخ بدل لیتا، حقیقت ہے، دریائے فرات اپنا رخ بدل لیتا۔ حسین کی مظلومیت اس طرح بیان نہ کرو کہ حسین کی شان کم ہو۔ حسین کے اس مارکے کے پیچھے کوئی فلسفہ تھا، کوئی حکمت تھی۔ وہ حکمت کیا تھی کہ حسین نے شہید ہونا تھا۔ یہ شہادت در حقیقت حسین کی شہادت نہیں تھی، یہ شہادت حسین کا سر تن سے جدا ہو کے میرے مصطفیٰ کی شہادت تھی۔ کیونکہ شاید یہ بات آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کربلا میں شہادت امام حسین، حسین کی شہادت نہیں تھی، کربلا میں شہادت امام حسین مصطفیٰ کی شہادت تھی۔ کیوں؟ مصطفیٰ شہید نہیں ہو سکتے تھے، اور کائنات میں ساری نعمتیں مصطفیٰ کے بدولت سے بڑھتی تھی، سخاوت مصطفیٰ کے بدولت بڑھتی تھی، نماز مصطفیٰ کے بدولت بڑھتی تھی، حج زکوٰۃ
اعمال صالحہ سب مصطفیٰ کے بدولت بڑھتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے دامن میں شہادت نہ تھی۔ مصطفیٰ شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن شہادت ایک نعمت ہے، شہادت ایک نعمت ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کائنات میں نعمتیں بغیر مصطفیٰ کے وجود کے ہوں۔ نعمت وہ چیز بنے گی جو مصطفیٰ کے وجود سے لگ کے بنے گی، ورنہ کوئی عبادت ہی نہیں، کوئی نعمت ہی نہیں۔ اور شہادت ایک نعمت ہے۔ اگر مصطفیٰ کے وجود میں شہادت نہ ہوتی تو شہادت نعمت نہ بنتی۔ اور رب نے قرآن میں کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ محبوب رب کا یہ وعدہ ہے کہ رب تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، رب تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ کسی کی تلوار محبوب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ محبوب رب تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، لیکن مصطفیٰ کے وجود میں شہادت کا ہونا بھی ضروری تھا، کیونکہ شہید اگر مصطفیٰ کے وجود کے بغیر نعمت پائے تو وہ شہادت نہیں۔ یہ وجود مصطفیٰ میں ہونا ضروری تھا، اس نعمت کا مصطفیٰ کے وجود میں پایا جانا ضروری تھا۔ جب میں نے اس چیز کا مطالعہ کیا کہ شہادت امام حسین ہی شہادت مصطفیٰ ہے، تو میرے سامنے حدیث آئی کہ لوگوں حسین منی وانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ رہی تھی کہ حسین مصطفیٰ سے ہے، کیوں؟ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ بیٹے سے نہیں ہوا۔ یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ حسین مصطفیٰ کے وجود کا ٹکڑا ہے، حسین منی کی بات تو سمجھ آ رہی تھی۔ پیدائش سے لے کر کربلا کے میدان تک حسین منی ہے، حسین مصطفیٰ سے ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر کربلا میں شہید ہونے تک حسین منی ہے، لیکن سر کٹ جانے کے بعد فرمایا وانا من الحسین، لوگوں اگر وانا من الحسین کا کوئی مظہر دیکھنا ہے تو اب دیکھو، جب میرے دین کو زوال تھا، میرے حسین نے سجدے میں سر کٹایا، اب کربلا کے مدا سے لے کر قیامت تک میرے دین کی بقا حسین سے ہے، وانا من الحسین ہو گیا۔ فرمایا لوگوں پہلے حسین مجھ سے تھا، میرے پشت پہ حسین سوار ہوا، حسین مجھ سے تھا، میری زبان حسین نے چوسی، حسین مجھ سے تھا، میرے سینے پہ حسین بیٹھا، حسین مجھ سے تھا، میری گود میں حسین بیٹھا، حسین مجھ سے تھا، سجدے میں میری پشت پہ حسین بیٹھا، حسین منی کا مظہر تھا مجھ سے، تب تک حسین مجھ سے تھا جب تک کربلا میں نہیں گیا۔ آج کربلا کے بعد لوگوں میں حسین سے ہوں۔ اگر کسی نے مجھ کو دیکھنا ہے، اگر کسی نے میرا دیدار کرنا ہے، اگر کسی نے میرا مظہر اور میرا وہ جو ہے وہ نور اور روپ دیکھنا ہے تو وہ حسین کے کردار کو دیکھ لے۔ وانا من الحسین، یہ فلسفہ کربلا ہے جو بتایا نہیں جاتا، صرف مظلومیت بتائی جاتی ہے کہ حسین بڑا مظلوم تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، یا نعرہ حیدری، یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، اپنی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین۔ یہ فلسفہ ہے۔ نمبر ایک تو حسین کی شہادت کو یہ اتنی پذیرائی جو ملی ہے، اتنا عروج جو ملا ہے، وہ صرف اس لیے ملا ہے کہ شہادت حسین ہی شہادت مصطفیٰ ہے۔
شہادت حسین ہی شہادت مصطفیٰ ہے، ورنہ حسین سے پہلی بھی بڑی شہادتیں ہوئی۔ اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہو، اسپین کی تاریخ پڑھی ہو کسی نے، 8,000 مسلمان بچوں کو اکٹھا کر کے، 8,000 مسلمان بچوں کو اکٹھا کر کے، عربی گھوڑے جن کی ٹاپیں بڑی تیز اور تند ہوتی ہیں، اسپین کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جب ہم پہ زوال شروع ہوا 8,000 مسلمان بچوں کو اکٹھا کر کے حکم دیا کہ ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دو۔ بچوں کے کیمے بنا دیے گھوڑوں کی ٹاپوں سے۔ تھوڑی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے۔ اس سے بڑی مسلمانوں کے لیے اور کوئی بڑی اذیت ناک بات نہیں ہو سکتی، لیکن کسی کو نہیں پتا۔ بغداد جب زوال پذیر ہوا، 3 دن تک دجلہ میں خون بہتا رہا مسلمانوں کا، 3 دن تک۔ تھوڑی قربانی، پانی سرخ چلتا رہا، کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا پڑا ہے لیکن جانتا کوئی نہیں۔ لیکن امام حسین کی شہادت کا اتنا چرچا کیوں ہے؟ اس لیے چرچا ہے کہ یہ وجود مصطفیٰ کا مظہر ہے، اور حسین منی وانا من الحسین کا مظہر ہے۔ نوجوانوں، میں یہاں جو بات جس طرف لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ مدنی صاحب کہہ رہے تھے تم لوگ میرا فیوچر ہو، مستقبل ہو، واقعتاً تم لوگ میرا مستقبل ہو۔ ہماری زندگی تو پتہ نہیں 4 دن ہے یا نہیں ہے، تم ہمارا مستقبل ہو۔ خدا کے لیے ذکر حسین میں آنے کے لیے فکر حسین کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو کہ ذکر حسین اور فکر حسین کیا ہے۔ حسین علیہ السلام کی فکر کیا تھی؟ کس لیے حسین نے ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا؟ کس لیے حسین نے علی اکبر کو قربان کر دیا؟ کس لیے حسین نے 72 تن شہید کر دیے؟ کیا محض اس سسٹم کے لیے؟ حسینیت ایک سسٹم کا نام ہے، ایک طریقے کا نام ہے۔ حسینیت ایک کردار کا نام ہے، یزیدیت بھی ایک کردار کا نام ہے۔ ذات اس وقت تک تھی لیکن اب یہ ایک کردار ہے۔ نوجوانوں، حسینی کردار اپناؤ۔ محرم کا یہی ایک مقصد ہے۔ یہ پتہ نہیں کس نے ہمیں سبیلوں پہ، قبرستان مٹی ڈالنے پہ، یہ اس طرح محرم منانے پہ لگا دیا۔ یہ لنگر کھانا محرم کا مقصد نہیں، یہ سبیلیں لگانا محرم کا مقصد نہیں۔ کس نے لگائی تھی محرم میں سبیلیں؟ امام حسین نے لگائی تھی، آل نے لگائی تھی۔ کس نے لنگر بانٹا تھا؟ یہ ہماری سوچ کو غلط سمت لے جایا جا رہا ہے۔ کس نے مٹی ڈالی تھی محرم میں؟ 10 محرم کو قبروں پہ کس نے مٹی ڈالی ہے؟ ہمیں ایک سوچ دی جا رہی ہے کہ فکر حسین سے ہٹو۔ یہ فکر حسین نہیں ہے۔ پورا سال قبرستان جاؤ، جانا چاہیے، 10 محرم کو کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن آج تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ اتفاقاً پہلے بھی میں جایا کرتا تھا لیکن یہاں نہیں، ادھر چچا وطنی قبرستان جانا، وہاں بھی یہی مال تھا۔ آج تو معاملہ الٹ ہے۔ قبرستان مٹی ڈالنے کے لیے عجیب خرافات ہیں۔ وہ عورت جو پردے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ بے پردہ قبرستان میں مٹی ڈال رہی ہے۔ کون سی شریعت اور کون سی حسینیت اجازت دیتی ہے؟ کون سی حسینیت کہتی ہے کہ اپنی جوان بیٹی کو قبرستان بھیجو؟ یہ حسینی کردار نہیں ہے، یہ یزیدی کردار ہے۔ حسینیت کا کردار یہ ہے کہ اگر حسینی خاتون کا ایک بال بھی کپڑے سے باہر رہ جائے، سورج حیا کرے۔ یہ حسینی کردار ہے، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ آپ جاؤ، کون منع کرتا ہے؟ لیکن خدا را میری جوان بہن بیٹیوں کو قبرستان نہ بھیجا کرو۔ بلکہ المیہ یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ آج قبرستان ہمارے لیے
حسینیت کی آڑ میں کسی اور طرف جا رہا ہے۔ پہلے ٹائم فکسنگ ہوتی ہے، خدا کے لیے یہ حسینی کردار نہیں ہے، یہ یزیدی کردار ہے، اس سے پیچھے ہٹو۔ کوئی فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب یہ ہے کہ حسینی کردار یہ ہے کہ 10 محرم کو صبح سے قرآن لے کر بیٹھو، جتنا فرصت ہو قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے ان کے اصحال ثواب کے لیے کرو، گھر میں بیٹھ کے، شو منٹ نہیں۔ میں یہ فکر دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ماحول کو بدلو۔ یہ ہمارا کردار نہیں ہے، ہمارا نعرہ ہے حسینیت زندہ باد۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ یہ یزیدی کردار تھا۔ یزید فحاشی اور یعنی چاہتا تھا، حسین با حیات تھا، با کردار تھا۔ فرمایا یزید جب تک حسین زندہ ہے تب تک نبی کے دین کی پاسداری ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی۔ اختلاف بھی یہی تھا۔ یزید کہتا تھا حسین مسجد و محراب رکھو، ہمارے باہر کے معاملات میں دخل نہ دو۔ حقیقت ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھو۔ کہتا تھا حسین مسجد تیری، باہر ہمارا۔ حسین کہتے تھے مسجد بھی ہماری، باہر بھی ہمارا۔ یہ حسینیت ہے۔ آج حسینیت کے نام پہ بڑے عجیب عجیب معاملات کیے جاتے ہیں، بڑے عجیب عجیب کام کیے جاتے ہیں۔ میں نہ سبیل کے خلاف ہوں نہ لنگر کے خلاف ہوں۔ یار پورا سال ہوتا ہے، 10 محرم کو ہی تمہیں یاد آتا ہے کہ پانی کی کمی ہوئی تھی؟ پورا سال یاد نہیں آتا؟ کس نے بانٹا ہے میٹھا پانی؟ کیا فائدہ اس کے بانٹنے کا؟ کوئی کرنے والے کام کرو، کسی بات کی طرف تو چلو یار۔ غلط خرافات کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ بات چھوڑ دو۔ سبیل لگانی ہے، کسی طریقے سے لگاؤ، کسی انداز سے لگاؤ، کسی ٹائم پہ لگاؤ۔ یہ عمل حسین نے نہیں کیے، یہاں کسی حسینی نے کیے۔ یہ خرافات ہیں، ہمارا ذہن اس طرف لے جایا جا رہا ہے حسینیت کے نام پہ۔ حسینیت یہ ہے کہ دوران جنگ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہے، سر سجدے میں ہے۔ حسین جمعہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ کوئی سمجھے کہ جمعے میں سر کٹایا، زور کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بھی ایک بات چلتی ہے، جمعے کے دن تھا، حسین نے جمعے کی نماز میں سر کٹوا دیا۔ جمعہ کا دن ضرور تھا لیکن حسین جمعہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ حسین مسافر تھے، مسافر نماز کے 2 فرض پڑھا کرتا ہے، جمعہ نہیں پڑھا کرتا۔ یہ ہمارے خطیب حضرات جوش میں کہہ دیتے ہیں حسین جمعے میں تھے، سر سجدے میں تھا، کٹ گیا۔ مسافر پہ تو جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، مسافر پہ تو نماز فرض ہے، 2 فرض پڑھے۔ حسین جو ہے نماز ظہر پڑھ رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، دن جمعہ کا ہی تھا لیکن نماز ظہر پڑھ رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حسین مسافر تھے، سر سجدے میں کٹا۔ یہ حسینیت ہے، سر کہاں کٹا؟ سجدے میں۔ لیکن ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ حسینیت زندہ باد۔ 5 وقت وہ اذان جسے بقا حسین نے دی، وہ اذان جسے بقا حسین نے دی۔ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو شاید اذان کا کوئی رخ اور ہوتا۔ اس اذان کو بچایا تو حسین نے۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، یہ حسینیت ہے۔ بلاوا آتا ہے، یہ حسینیت ہے۔ کبھی آئے، کبھی سوچا ہے بلاوا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بلاوا حسینیت کا ہے۔ خدا کے لیے ادھر لوٹو، یہ ہے حسینیت۔ یہ جگہ ہے جس کے لیے حسین نے سر تن سے جدا کروایا۔ یہ وہ مشن ہے جس کے لیے حسین نے اپنا کنبہ شہید کروایا۔ یہ مشن نہیں ہے جو ہم لے کے چل پڑے ہیں۔
یہ حسینی مشن نہیں ہے، یہ کسی اور کا مشن ہے۔ حسینی مشن یہ ہے کہ سر کٹ بھی جائے تب بھی سر سے قرآن کی آواز آئے۔ لیکن ہمارا نعرہ حسینیت زندہ باد۔ سوچا کبھی نہیں کہ 10 محرم گزارنا کیسے ہے، حسینی طریقے پہ گزارنا ہے یا یزیدی طریقے پہ گزارنا ہے؟ بس نعرہ ہے حسینیت زندہ باد۔ خدا کے لیے عہد کریں کہ یہ جو غلط رسمیں ہیں انہیں ختم کریں گے۔ حسینیت غلط رسموں کو ختم کرنے کا نام ہے، ورنہ یہ جو کھوکھلی حسینیت ہے نا، یہ ہمارے زوال کا وجہ بن رہی ہے۔ لوگ ہمیں جو جوتے مار رہے ہیں ہماری اس درنگی کی وجہ سے مار رہے ہیں کہ یہاں تو ہم حسینی ہیں، باہر ساتھی یزید کے ہیں۔ مسجد کے اندر ہم حسینی ہیں لیکن باہر ساتھی یزید کے ہیں۔ یزید جھوٹا تھا، یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید فحاشی پھیلایا کرتا تھا، یزید گانے باجے بجایا کرتا تھا، یزید سینمے بنواتا تھا۔ اب ان چیزوں کو پروموٹ کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ یزیدیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بات کر دیتا ہوں۔ ابھی عید سے، بقرہ عید سے چند دن پہلے ہماری ایک وزیر تھی، اللہ اسے ہدایت دے، یہی لفظ بولوں گا، اللہ اسے ہدایت دے، ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس سال ہم نے عید پہ اتنی فلمیں بنائیں، لکھ دی لعنت ہے تیرے بیان دینتے۔ فلموں پہ بھی اللہ کا فضل، یہ یزیدیت ہے۔ حسین اس کے خلاف تھے، سینموں کا افتتاح کر رہے ہیں اور وہاں دعا مانگ رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا۔ لو، افتتاح سینموں کے ہو رہے ہیں اور دعا مانگی جا رہی ہے برکت کی۔ یہ یزیدیت ہے کہ پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ فلموں پہ بھی اللہ کا شکر کیا جا رہا ہے، اللہ کا فضل سے ہم نے اتنی فلمیں بنا لی۔ یہ یزیدیت ہے۔ خدا کے لیے پہچانو کہ حقیقت کیا ہے۔ یزید کا اور امام حسین کا اختلاف ہی یہ تھا۔ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کہیں یہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ اگر حسین ابن علی کہتے تو کسی کو یہ ایشو مل جاتا کہ وہ تو حسین ابن علی ہیں، وہ نہیں کر سکتے، تم تو ان کے برابر نہیں ہو، تم کرو۔ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین ابن علی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا مجھ جیسا شخص تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک طریقہ دے دیا کہ جو دین کا پاسدار ہے وہ بے ایمان کی بیعت نہیں کر سکتا، جو دیندار ہے وہ بے دین کی، بے حیا کی، بے غیرت کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت ہے کیا؟ بیعت ہے ووٹ اور سپورٹ۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے یزید کو ووٹ مل جاتا، یزید کھلم کھلا حاکم بن جاتا۔ اور یزیدی کردار بھی یہ ہے کہ جب اقتدار ہونا تو وہ ایک کہاوت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جب اقتدار ہو تو پھر لاٹھی سے منواتے ہیں، پھر اصول سے نہیں منواتے۔ یہ یزیدی کردار ہے کہ جب اقتدار آ جائے تو اقتدار کی پاور سے خود کو منوانا، پھر اصول اور جمہوریت نظر نہیں آتی ہوتی، پھر اقتدار کا نشہ ہوتا ہے۔ یہ یزیدیت ہے۔ خدا کے لیے حسینی مشن کو سمجھو کہ حسینی مشن کیا ہے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کو قربان کیوں کیا؟ صرف اور صرف دین کی بقا کے لیے، ورنہ خدا کی قسم میرے حسین وہ ہیں کہ جو دنیا کے بھی بادشاہ ہیں اور جنت کے بھی بادشاہ ہیں۔ حقیقت ہے، میرے حسین وہ ہیں کہ نوری جس گھرانے کے نوکر ہیں انہیں دنیا کی چاہت نہیں تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کریم آقا نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا ابو ذر جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، ابو ذر جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، مقام اہل بیت بتانے لگا ہوں۔
ابو ذر جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ذر گئے، مولا کائنات کا دروازہ کھلا تھا، آواز دی یا علی، اندر سے آواز نہیں آئی، پھر آواز دی یا ابا تراب، اندر سے جواب نہیں آیا۔ فطرت ہے انسان کی، جب 2-3 بار آواز دینے پہ جواب نہ آئے نا، کوشش کرتا ہے کہ میں دیکھوں اندر ہے یا نہیں۔ ابو ذر غفاری نے جب اس طرح کر کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، دیکھا بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، جواب نہیں ملا، واپس چلے گئے، لیکن چہرے کا رنگ ذرا بدلا ہوا ہے۔ کریم آقا نے جب دیکھا کہ ابو ذر کو میں نے علی کو بلانے بھیجا تھا، لیکن ان کے چہرے کا تو رنگ ہی بدلا ہوا ہے، فرمایا ابو ذر کیا ہوا؟ ابو ذر کیا ہوا؟ چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، علی کو بلانے گیا تھا تو اس گھر میں تو میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا۔ کریم آقا فرماتے ہیں ابو ذر کیا دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے جب جھانک کے دیکھا تو فاطمہ الزہرا کی چکی چل رہی تھی، آٹا پس رہا تھا، لیکن کوئی چلانے والا نہیں تھا۔ جس گھرانے کے نوکر نوری فرشتے ہوں اسے دنیا کی ضرورت کیا یار؟ ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، چکی چل رہی تھی، دانے ڈل رہے تھے، آٹا بن رہا تھا، لیکن آقا مجھے کوئی چلانے والا نظر نہیں آیا، بڑا عجیب معاملہ دیکھا۔ فرمایا ابو ذر پریشان ہو، اس معاملے سے پریشان ہو؟ فرمایا ابو ذر، رب نے میری آل کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، چکی میری فاطمہ کی اور چلا فرشتے رہے ہوتے ہیں۔ یارو اسے دنیا چاہیے جن کے نوکر نوری ہوں، وہ دنیا کے لیے یہ معاملات کرے کہ جس کے آخر نوری فرشتے آٹا پیسے۔ انہوں نے اگر یہ 72 تن دیے تو صرف دین کی بقا کے لیے، دین کو زندگی بخشنے کے لیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ حسین نے اپنا سر دیا، اسلام کو تا حیات زندگی بخشی، تا حیات قیامت تک حسین کی قربانی کے صدقے اسلام زندہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں حسینی مشن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔